أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. ماہ مبارک رمضان ماہ رحمت و غفران کا مہینہ ہے. پروردگار عالم غفور و رحیم ہے، رب العالمین ہے، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے. اس ماہ فیضان رحمت میں کوشش کیجیے کہ جس قدر بھی ممکن ہو، حتی الامکان، حتی الوسع، بقدر ظرف جاں رحمت الہیہ سے فیضیاب ہو سکے. اور رحمت الہیہ سے فیضیاب ہونے کے جو طریقے ہیں، جو قرینے ہیں، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو تابع فرمان حق بنا لے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں بہت سے احکام ارشاد فرمائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں احکام الہیہ کی تعمیل، ارشادات ربانیہ کی مکمل تعمیل کر کے دکھائی ہے، اور اس کے احکام اور فرامین اور ارشادات کی مزید توضیح و تشریح فرمائی ہے. اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اقوال، افعال، اور یہاں تک کہ آپ کا سکوت، یہ سب ہمارے لیے حجت ہے اور رہنما ہے. حضور نے جہاں لب کشائی فرمائی ہے، گفتگو فرمائی ہے،
وہ بھی اہم ہے. جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے ہیں، یعنی کوئی بات ان کے سامنے ہوئی، کسی نے کوئی عمل ان کے محضر میں انجام دیا اور آپ نے اسے مشاہدہ فرمایا، ملاحظہ فرمایا اور سکوت اختیار فرمایا، یا آپ کا سکوت بھی ہمارے لیے حجت و رہنما ہے. اور جو کچھ آپ نے کیا، جو فعل انجام دیا آپ نے، جو اعمال انجام دیا آپ نے، وہ بدرجہ اولا، برتبہ اتم ہمارے لیے حجت ہے. یہ جو آپ کے اقوال اور آپ کے سکوت اور آپ کے افعال نقل ہوئے ہیں، یہی سرمایہ حدیث ہے. اور اس لحاظ سے قرآن کے بعد عالم انسانیت کے لیے، عالم بشریت کے لیے جو سب سے زیادہ مؤثر رہنما شے ہے وہ حدیث ہے، حدیث پیغمبر. اللہ اکبر. اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں اور سلسلے ہیں، وہاں ایک یہ چیز سامنے آئی کہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا سلسلہ پیش کیا جائے جو متفق علیہ ہو. یہ متفق علیہ کی جو اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، یہ علماء اہل سنت والجماعت کے درمیان جو متفق علیہ کی اصطلاح ہے، اس سے ذرا وسیع تر مفہوم میں ہے. فنی لحاظ سے علماء اہل سنت والجماعت جو متفق علیہ کہتے ہیں، وہ عموماً ان حدیثوں کے لیے کہتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے، متفق ہے. یا بعض علماء اس سے زیادہ توسع سے کچھ کام لیتے ہیں. میں جس مفہوم میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ علماء اہل سنت والجماعت اور علماء امامیہ شیعہ اثنا عشریہ، ان دونوں کے درمیان میں جو حدیثیں متفق علیہ ہیں، یعنی وہ حدیثیں جو علماء اہل سنت والجماعت نے اپنی اپنی کتابوں میں درج فرمائی ہیں، نقل فرمائی ہیں، روایت کی ہیں، اور وہی حدیثیں علماء شیعہ نے، علماء امامیہ نے اپنے سلسلوں سے، اپنے طرق سے روایت فرمائی ہیں اور اپنی کتابوں میں درج فرمائی ہیں. وہ ایک بڑا ذخیرہ ہے، کوئی چند روایتیں نہیں ہیں. اور اگر ان روایتوں کو پیش کیا جائے اور پیش نظر رکھا جائے تو یہ روایتیں جو متفق علیہ ہیں، یعنی جنہیں علماء امامیہ نے بھی نقل کیا ہے، علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، یہ روایتیں اتنی تعداد میں ہیں اور اتنی واضح ہیں اور صریح ہیں کہ ایک انسان مسلم کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں اور ایک امت واحدہ کی تشکیل کے لیے کافی ہیں. یہ دور گزشتہ تمام ادوار کے مقابلے میں بہت زیادہ پرآشوب ہے اور اچھے سنجیدہ، متین، بردبار حضرات، یا کم سے کم وہ حضرات جو اپنے کو سنجیدہ، متین اور بردبار ظاہر کرتے ہیں، حقیقت میں وہ ہوں یا نہ ہوں، ایسے لوگ بھی تفرقہ پردازی کی ہواؤں میں اڑنے لگے ہیں اور
اس ادعا کے باوجود کہ ان میں حلم ہے اور حسن خلق ہے اور حسن ادب ہے، نہایت بے ادبی کی گفتگویں بھی کرنے لگے ہیں، جس سے کہ واقعاً ایک مہذب انسان اور ایک باذوق انسان اور ایک ایسا انسان کہ جس کی روح اور جس کا ذہن طہارت اور نفاست اور نزاہت اور نوارت کے عطر سے معطر ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ بہرحال سیاسی اسباب کی بنا پر تفرقہ پردازی سے بچیں اور امت واحدہ کی تشکیل کی کوشش کریں، جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے، حضرت حق سبحانہ و تعالی نے بلایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، اس بات کی طرف آگے بڑھیں۔ اور اس میں سب سے پہلے، سب سے مقدم یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ اصل اصول، یعنی وہ اصل، وہ بنیاد جس پر دین کی عمارت تعمیر کی گئی ہے، وہ حب خدا ہے، اللہ کی محبت۔ محبت میں، محبت وہ شے ہے، محبت وہ خالص نورانی اور نوری جوہر ہے جس میں کسی قسم کی آمیزش ممکن نہیں ہے، اور اگر کوئی آمیزش کرنا چاہے گا تو پھر وہ محبت نہیں رہ جائے گی۔ محبت، خود یہ آیت جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارکہ آل عمران کی، جو کہ قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، سورہ مبارکہ آل عمران کی 31ویں آیت، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کے فرامین کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنا، آپ کے نقش زندگی کو اپنے لیے رہنما سمجھنا، یہ تب ممکن ہے کہ جب انسان محبت خدا رکھتا ہو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور پھر اساس جب محبت پہ رکھی گئی تو پھر انعام بھی محبت ہی کو رکھا گیا، کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی محبت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا اس مقام و مرتبے پر غور فرمائیں۔ لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب خدا کہتے ہیں۔ اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ غلامان مصطفیٰ محبوبین حق ہیں،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائے محبت الہیہ کے ساتھ، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری خطاؤں پر پردے ڈال دے گا، تمہارے عیوب کو چھپا دے گا۔ یغفر لکم، بخش دے گا تمہیں۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ رحیم جو ہے فعیل کا صیغہ، یہ دوام کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رحمت فرماتا ہے پروردگار اس پر جو کہ اللہ سے محبت کرے اور سرور انبیاء، خاتم انبیاء، امام مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائے اور ان کے اقوال پر کان دھرے اور اسی کے آہنگ پر زندگی بسر کرے۔ تو پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس مرتبہ میں چند حدیثیں ایسی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو حدیثیں متفق علیہ ہیں، تمام امت ان حدیثوں کو نقل کرتی آئی ہے، اور اگر ہم ان حدیثوں پہ عمل کریں، قرآن کو ہاتھ میں رکھیں اور ان حدیثوں کو کہ جو حدیثیں متفق علیہ ہیں، تو کسی قسم کے تفرقے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، اور یہ بہت آسانی سے ممکن ہے، نہ اس میں کسی قسم کے مادی معونہ کی ضرورت ہے، اور نہ نعوذ باللہ خون ریزی کی ضرورت ہے۔ عرق ریزی کافی ہے، تھوڑی سی عرق ریزی کافی ہوگی، رحمت حق شامل حال ہوگی، اگر انسان اخلاص کے ساتھ یہ طے کر لے کہ ہمیں تو امت نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا فرد بننا ہے کہ جو امیدوار شفاعت و مستحق شفاعت مصطفیٰ بن سکے اور شامل رحمت بے کران الہی بن جائے۔ تو ہم اس سلسلے میں سب سے پہلے جس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، یا نظر اللہ امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع۔ یہ حدیث عبارت کے ذرا اختلاف کے ساتھ نفس حدیث مختلف مجامع میں آئی ہے، اور مضمون کے لحاظ سے اور تقریباً لفظ کے اعتبار سے بھی یہ حدیث صحیح ہے اور متواتر ہے۔ طرق امامیہ سے حضرات امامیہ، اثنا عشریہ، شیعہ علماء نے اسے جن کتابوں میں نقل کیا، بہت سی کتابوں میں ہے لیکن جو چند کتابیں سامنے ہیں ان میں سے ایک مثلا ابو الفتح کراجکی کی کنز الفوائد، میرزا نوری کی مستدرک الوسائل، اور میرزا نوری سے پہلے
اور ابو الفتح کراجکی کے بعد درمیان میں علامہ مجلسی ہیں، بحار الانوار میں انہوں نے بھی نقل فرمایا. اور علماء اہل سنت میں سے سنن ترمذی میں، عمدۃ القاری میں، صحیح ابن حبان میں اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث کا مضمون یہ ہے کہ دعا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو، اس انسان مسلم اور اس انسان مومن کو آبرو بخشے، اس کو رونق حیات بخشے، اس کے چہرے کو تازگی، شگفتگی اور شادابی بخشے. نظر اللہ امرأً، چہرے کو شادابی بخشنا یہ گویا دعا ہے کہ پروردگار اسے رونق حیات بخشے، زندگی کی شادابی بخشے. یعنی جب حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بات نکلے کہ نظر اللہ امرأً، اس کے معنی ہے کہ اللہ اس کی حیات کو بہشت بنا دے، اللہ اس شخص کو بہشت بنا دے، عین بہشت، اس کا وجود جو ہے ایک حصہ بہشت بن جائے. کس کو؟ نظر اللہ امرأً سمع مقالتی، جو میری بات سنے، فوعاہا، اور اس کو پھر سمجھے اور اس کو محفوظ رکھے. یا سمع منا شیئا، ہم سے کچھ سنے، فبلغہ کما سمعہ، اور پھر اس کو پہنچائے دوسرے تک جس طرح سنے، کوئی اضافہ نہ کرے، کوئی کمی نہ کرے، جس طرح سنے اسی طرح وہ نقل کرے. اس لیے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، مگر جو بات کہی گئی ہے اسے اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے ہیں، تفقہ نہیں ہے. اور جب کسی اور تک پہنچاتے ہیں تو وہ شخص جس تک پہنچاتے ہیں، فرد مبلغ جس تک پہنچایا گیا ہے، وہ شخص جو ہے وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتا ہے، اس کے مفہوم کو، منطوق کو، اس میں پوشیدہ حکم کو، اسرار کو وہ بات سمجھتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے، اور دوسروں کے لیے سبب خیر بنتا ہے، دوسروں تک بھی وہ اس بات کو پہنچاتا ہے. ایسے شخص کے لیے یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پروردگار اس کو آبرو بخشے، اس کے چہرے کو رونق بخشے، یہ غیر معمولی دعا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے ایک مصداق بن سکیں. تو آج یہ ایک حدیث تو تمہید میں تھی، لیکن یہ خود حدیث تھی، عرض کی میں نے، اور جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت کے مطابق اتنی گفتگو کافی ہے. آج انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا. پروردگار تمام سامعین کو توفیق کرامت فرمائے کہ وہ اس ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ تلاوت حدیث مصطفیٰ بھی کریں اور امت واحدہ میں شامل ہونے کی سعی کریں. انشاءاللہ ان کی سعی ضرور مشکور ہوگی، سعی مشکور ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.